وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 71۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہرے ہوئی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تمہارے رب کے ذمے پر حتمی فیصلہ کی ہوئی بات ہے۔ اس آیت سے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ اس آیت میں کافروں سے خطاب ہے، اور جہنم پر وارد ہونے سے مراد جہنم میں داخل ہونا ہے۔ دوسرا، اس میں تمام لوگوں سے خطاب ہے، اور جہنم پر وارد ہونے سے مراد جہنم میں داخل ہونا ہے۔ البتہ جنت میں جانے والے مسلمان پر جہنم کی آگ ایسے سرد ہو جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دنیا میں آگ ٹھنڈی ہوئی تھی، اور ان کا یہ داخلہ عذاب پانے کے طور پر نہ ہوگا، اور نہ ہی یہ وہاں خوفزدہ ہوگے، بلکہ ان کا یہ داخلہ صرف اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی تصدیق کے لیے ہوگا۔ نمبر 3، حضرت علامہ ابو احیان محمد بن یوسف النصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت میں خطاب عام مخلوق سے ہے، یعنی اس خطاب سے نیک اور بد تمام لوگ داخل ہیں، اور جہنم پر وارد ہونے سے نیک اور برے تمام لوگوں کا جہنم میں داخل ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جہنم پر وارد ہونے سے مراد پل صراط پر سے گزرنا ہے، جو کہ جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے۔ یعنی جہنم پر وارد ہونا اللہ تعالیٰ کا وہ حتمی فیصلہ ہے جو اس نے تمام بندوں پر لازم کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں پل صراط سے گزرنے کا بھی ذکر ہو۔ اس مناسبت سے یہاں پل صراط سے متعلق چند اہم باتیں ملاحظہ ہو۔ چنانچہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے کہ جہنم کی پیٹھ پر بنایا جائے گا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے گزر فرمائیں گے، اور پھر تمام انبیاء و مرسلین، پھر یہ امت، پھر دوسری امتیں گزرے گی، اور حسب اختلاف عمل پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے۔ بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کوندہ کہ ابھی چمک کر ابھی غائب ہو گیا، اور بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پرندہ دوڑتا ہے، اور بعض ایسے جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض شخص سرین پر گھسیٹتے ہوئے، اور کوئی چوٹی کی چال جائے گا، اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آکڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے، لٹکتے ہوں گے، جس کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے، مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے، اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے، اور یہ ہلاک ہو جائے گی۔ یہ تمام اہل محشر تو پل پر سے گزرنے میں مشغول، مگر وہ بے گناہگاروں کا شفیع پل کے کنارے کھڑا ہوا بکمال گریہ وزاری اپنی امت عاصی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، ربی سلم
سلم یعنی الہی ان گناہ گاروں کو بچا لے۔ اور ایک اسی جگہ کیا حضور علیہ السلام اس دن تمام جگہوں پر دورہ فرماتے رہیں گے، کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کی حسنات میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوا دیں گے، اور فوراً دیکھو تو حوض کوثر پر جلوہ افروز ہوں گے، پیاسوں کو سیراب فرما رہیں گے، اور وہاں سے پل صراط پر رونق افروز ہوں گے، اور گرتوں کو بچایا۔ غرض ہر جگہ انہی کی دہائی، ہر شخص انہی کو پکارتا، انہی سے فریاد کرتا ہے، اور ان کے سوا کس کو پکارے کہ ہر ایک تو اپنی فکر میں ہے، دوسروں کو کیا پوچھے گا۔ صرف یہی ہے جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں، اور تمام عالم کا بار ان کے ذمے ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت کی منظر کشی کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ان کو ہنساتے جائیں گے۔ یاد رہے کہ پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ انتہائی مشکل اور اس کا منظر بہت خوفناک ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط کی طرف لے جایا جائے گا جو جہنم کے اوپر بنایا ہوا ہے، اور وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، تو جو شخص اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہا وہ آخرت پر پل صراط پر قائم رہے گا اور نجات پا جائے گا، اور جو دنیا میں استقامت کی راہ سے ہٹ گیا یا گناہوں کی وجہ سے اس کی پیٹھ بھاری ہوئی، وہ نافرمانی کرتا رہا، تو پہلے ہی قدم پر پل صراط سے پھسل کر جہنم میں گر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تبارک و تعالیٰ ہمیں پل صراط سے آسانی سے گزارے اور ہماری نیکی قبول فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔